وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 63 سے 67. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 63 لفظی ترجمہ. افرأیتم ما تحرسون، کیا دیکھا ہے تم نے جو تم بوتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگا دیتے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو اس کو کر دیں چورا چورا. فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. یا انا لمغرمون، کہ ہم تو مفت تاوان میں پڑ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے. سامعین کرام، تھوڑا سا غور کا متقاضی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. یعنی ہماری ایک سمجھ ایسی ہے کہ یہ قرآن جو ہے بس ایک اللہ کی کتاب ہے، بے شک، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اور ہمارے لیے اگر ہے بھی تو اس کو ہم صرف تلاوت کے لیے پڑھیں گے، ثواب کے لیے پڑھیں گے، اور باقی اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سورہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے نکات ہیں، آپ کے سامنے آ رہے ہیں. میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل میں اس کے مضامین جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں اس کے بارے میں ہے. بنیادی طور پہ سورہ واقعہ جو ہے یوم آخرت کے اس بات کے لیے ہے، اور اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے آخرت کو مان لیا، یعنی ان لوگوں کے
انجام کا تذکرہ ہے، جنہوں نے آخرت کو مان کے، یوم حساب کو مان کے زندگی گزاری، اور پھر ان لوگوں کا بھی انجام بیان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے یوم آخرت سے انکار کر دیا اور دنیا ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ بہرحال آپ جو مضامین اب شروع ہیں سامعین کرام سورہ واقعہ کے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جو قدرتیں ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم حق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ یہ بہت گہرے مضامین ہیں سامعین کرام۔ اگر دیکھیں ایک بات کو اگر آپ توجہ سے سنیں تو اس کی نتائج الگ ہوتے ہیں، اگر ایک بات کو آپ توجہ نہ دیں اور اسے ویسے ہی اس سے گزر جائیں تو پھر اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جو بنیادی مضامین بیان ہو رہے ہیں اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے۔ یہ میں اور آپ مطلب ظاہر ہے کہ انسان ہے، اور ہم نے یعنی مجموعی طور پہ آخرت کی اہمیت سے ہم انکاری ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن آپ بھی اس کو نوٹ کریں کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے، یعنی آخرت کی اہمیت ہماری نظر میں کم از کم کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارا سارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے، یعنی جو ہماری زندگی کی کوششیں ہیں وہ ظاہر زندگی تک محدود ہیں۔ تو اس صورتحال میں قرآن کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہمارے لیے، اور جیسا کہ ہم نہیں محسوس کر رہے قرآن، آپ دیکھیں قرآن کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کی جو ناظرہ ہے ہم پڑھنا چاہتے ہیں بعض الفاظ کی حد تک۔ میں آپ کو توجہ بھی دلاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا کیا رویہ ہے قرآن کے بارے میں۔ اپنے بچوں کو محض یہ الفاظ سکھا کر بس آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اینڈ دیٹس آل۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ بالکل ایسا ہے، یعنی میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی میرا یعنی ہمارا اجتماعی رویہ یہ ہے کہ قرآن کو الفاظ کے طور پہ، پھر زیادہ سے زیادہ کیا کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حسن قرأت سکھا دیتے ہیں، تجوید اور حسن قرأت۔ تجوید تو خیر ضروری ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن تجوید سے یعنی صحیح طریقے سے پڑھنا، لیکن پھر آپ حسن قرأت کو ایک کام، ایک عظیم کارنامہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے مقابلے ہوتے ہیں، انٹر سکول انٹر کالجز جو ہیں مقابلے ہوتے ہیں، تو حسن قرأت کے مسجدوں میں بھی مقابلے ہوتے ہیں، مختلف قراء آتے ہیں اور بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں ان کے، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ان میں پھر بس اس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ یا کسی مجلس میں شرکت، وہ الفاظ پڑھتے ہیں ایک خاص ترتیب سے، ایک غنا سے پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس واہ واہ اور سبحان اللہ، اور بس آپ نے کبھی قاری عبد الباسط کی تلاوت سنی ہوگی، یقیناً میں نے بھی سنی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص لہجے سے ایک سانسوں کے تناسب قائم کر کے ایک ایسی لہجے پر یعنی ایسی ایک انتہا کرتے ہیں قرآن کی آیت کے جملے کی، جو واقعی یعنی جو سننے والے ہیں وہ بس ایک اونچی اونچی چیخیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ یہ صرف الفاظ ہیں، معنی نہیں، یہ بات غور کر لیں، الفاظ، آپ الفاظ کے پیچھے پڑ گئے۔ قرآن تو ایک نور ہے، قرآن تو ایک روشنی ہے۔ تو بہرحال ہم کم از کم اس کی یعنی انتہائی ایک اہم کتاب ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پہ فرض کر لیں آپ نے ایک کمپیوٹر خریدا، آپ کمپیوٹر کی
اہمیت سے اور اس کے جو کام ہوتے ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ایک انسان نے کمپیوٹر خرید لیا، وہ کمپیوٹر کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ کمپیوٹر یقیناً ایک فائدے کی چیز ہے، لیپ ٹاپ ہو گیا یا جو بھی انٹرنیٹ کا استعمال، تو یہ ہے نا کہ وہ کمپیوٹر کی الف بے سے بھی اس نے پن پیک خرید لیا اور اس کو نہیں معلوم کہ کہاں سے آن ہوتا ہے، کمپیوٹر کہاں سے آن ہوگا اور اس کا استعمال کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم۔ میری طرح جو ہے بس وہ ناواقف ہے کمپیوٹر کی، مثال کے طور پہ عرض کروں تو اب یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ ایک یعنی وہ کم از کم اتنا ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اردو جانتا ہے، انگلش جانتا ہے، اس کے ساتھ ایک بکلٹ ہے۔ یا مثال کے طور پہ آپ یہ لگا لیں کہ وہ فرانسیسی زبان میں ہے، جو نہ انگلش ہے نہ اردو ہے، فرانسیسی زبان ہے، تو اب اس کو یعنی اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے۔ اگر وہ اس کمپیوٹر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو سمجھنا ہوگا اس کتاب کو، جو اس کے ساتھ یوزر مینول جو آتا ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا۔ زبان نہیں جانتا تو کسی جاننے والے کے پاس جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ، قرآن میں یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم، یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے، اور نصیحت یعنی اگر تم نہیں جانتے تو نصیحت والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، اہل دل سے پوچھو۔ یہ تو دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہے، تو تم اہل دل کے پاس جاؤ، وہ تمہیں آگاہ کریں گے۔ اور اس یعنی جاتے جاتے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال کا ہے، میں شاید، کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہ یعنی گرہ، یہ جو دوسرا وہ ہے، اس کا جو بند ہے گرہ کشا، گرہ کا مطلب آپ کی جو گانٹھ ہے وہ کھل نہیں سکتی، کھول نہیں سکتا۔ راضی اور صاحب کشاف کی بڑی بڑی تفسیریں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں اور یہ موجود ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ کے دل کی گرہیں جو ہیں یہ بڑی بڑی تفسیریں نہیں کھول سکتی۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، کتاب دیکھیں، ایک یعنی بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ پہلے صاحب کتاب آیا ہے اور کتاب بعد میں آئی ہے۔ استاد پہلے آیا ہے اور علم پھر اس کے ساتھ آیا ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، لیکن پہلے انسان کامل آئے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے استاد پہلے کتاب بعد میں۔ آپ کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کو تو نہ استاد کی ضرورت ہے اور نہ کتاب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب یہ دونوں آپ کے مسائل اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے تو ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے۔ اب نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ صاحب کتاب کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو کتاب اور صاحب کتاب سے واسطہ رکھتے ہوں، لیکن میں مخاطب ہوں امت مسلمہ سے، اور امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ نہ کتاب کو جانتی ہے نہ صاحب کتاب کو جانتی ہے، یعنی اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر شخص اپنے دانست میں بڑا علامہ بنا پھرتا ہے، بڑا استاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے، قرآن سے تو وہ واقف ہی نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے میں تو، مجھ سے بڑا استاد تو کوئی نہیں ہے۔ ہم چما دیگر نیست۔ اور ہر انسان جو ہے اس نے اپنے نفس کو خدا بنا کے وہ فرعون بنا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ بہرحال یہ سارے رویے ہیں معاشرے کے، اور میں ضروری سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس پر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے رویوں پر غور نہیں کرتے تو اس وقت تک ہم کچھ کام آگے بڑھا نہیں سکتے۔ میں تذکرہ کر رہا ہوں سورہ واقعہ کا، اور میں تذکرہ کر رہا ہوں قرآن کا اور قرآن کے مضامین کا۔ یہ جو مضامین آ رہے ہیں، اب اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی کون مخاطب ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں
مخاطب انسان ہے، اور انسانوں میں خاص طور پہ وہ انسان ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور ان کو قائل کرنے کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں آگے چل کے ایک یعنی یہ دلائل پہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ میں یعنی وہ بھی کھاتا ہے، قسم بھی کھاتا ہے ستاروں کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، آیت نمبر 75۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی منزلوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ تو بہرحال اس کا یعنی وہ تو اپنے وقت پہ ہوگا، لیکن میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مضمون کیوں آ رہا ہے، کس کے لیے ہے۔ یہ منکرین آخرت کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں میری مختصر۔ یہ بات کس کے لیے ہے؟ منکرین آخرت کے لیے ہے۔ اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یعنی انسان کو اس کی تخلیق سے آگاہ کیا کہ جو تم افرأیتم ما تمنون، کہ دیکھو جو تم ٹپکاتے ہو تو اس سے میں انسان کو پیدا کرتا ہوں کہ تم پیدا کرتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا سوال اس کا جواب انسان کے پاس یہی ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، اس پانی کی بوند سے انسان ہم نہیں بنا سکتے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اور یہ ایک عظیم الشان قدرت ہے۔ بہرحال ہر تخلیق بذات خود اللہ تعالیٰ کی عظیم شان قدرت کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کی، ہر تخلیق۔ اور پھر انسان تو ایک یعنی اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور ساری مخلوقات اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام کہ افرأیتم ما تحرسون۔ اچھا، یہ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک مضمون تو یعنی یہ سارے اب جو مضامین آ رہے ہیں آئندہ چند آیات تک، اس میں اللہ تعالیٰ منکرین آخرت کو اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی خلاقیت اور اپنی انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں اس کی ربوبیت کے بارے میں بات ہو رہی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو شو کر رہا ہے کہ دیکھو ہم ہیں خالق، ہم ہیں زراعت یعنی اگانے والے، ہم ہیں بارش برسانے والے، ہم نے آگ پیدا کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ 3-4 مضامین ہیں سامعین کرام، اگر آپ یعنی پھر اکیلے میں آپ دیکھیں اور درس کے بعد اگر آپ غور کریں آیت پہ تو اس میں 4 قسم کے مضامین ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت بتا رہا ہے، اور پھر آگے مضمون چلے گے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو ان 4 مضامین میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی تخلیق سے آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے جو میں نے کھیتی باڑی کا سسٹم بنایا ہے اس میں تم یہ جواب دو کہ تمہارا کتنا حصہ ہے، یعنی فصل اگانے میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ انسان کا حصہ تو یہی ہے کہ یہ زراعت کے لیے زمین کو تیار کر لے اور اس میں بیج ڈال دے، دیٹس آل، بیج ڈال کے پانی دے دے۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے یعنی زمین بھی بنا لے گا، یہ پانی بھی دے دے گا، اور وہ پانی بھی ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ 4 مضامین ہیں، انسان کی اپنی تخلیق، اور پھر زراعت، اور پھر زراعت ہے، اور پانی کا نظام ہے، اور پھر آگ کا نظام جو ہے۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے، اپنی قدرت کے مظاہر بیان فرما رہے ہیں، اور پھر انسان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ان میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں۔ زراعت، فصل ضروری ہے، پانی ضروری ہے،
اور پھر آگ کا نظام ضروری ہے، اور تمہارا اپنا وجود، یہ 4 چیزوں کا یہ بحث ہو رہی ہے سامنے کرام، ذرا آپ غور فرمائیے۔ تو آج جو تذکرہ ہو رہا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں زراعت ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، کیا دیکھتے ہو تم، کیا دیکھا ہے تم نے جو تم بوتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اس کھیتی کو اگاتے ہو کہ ہم اگانے والے ہیں؟ یقیناً اس کا تو جواب بالکل جو کافر سے کافر ہے یا جو بدترین منکر ہے آخرت کا، وہ بھی یہی کہے گا کہ بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ جو بدترین منکر آخرت ہے، اس کا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نتیجہ ہم آخر میں نکالیں گے اس تمام مضمون کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے بیج تو بو دیا، لو جعلناہ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ انسان یعنی دیکھیں زراعت تو یہ کرتا ہے، لیکن یعنی زراعت بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تابع ہے، اور زراعت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہیں برستی، اور کسی مرحلے میں بارش نہیں برستی تو وہ فصل جو ہے آدھی کچی آدھی پکی ہو کے سوکھ جاتی ہے، سوکھے کا مرض لگ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ خشک ہو کے بس وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ فضل تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ باتیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامنے کرام، یہ اصل میں ہم نے اپنے خیالات اور گمانات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ دیکھیں بہت بڑے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے اپنی دانست میں علامہ بنا ہوا ہے۔ ٹی وی پہ یعنی اس کی نشانی جو ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں ٹی وی پہ آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے یہ جو ٹاک ٹائم ہوتا ہے، جو پرائم ٹائم میں آپ ٹاک ٹائم کرتے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کو جو بظاہر بڑے آپ نے بنا لیے ہیں، وہ اپنی باتیں، اپنا فلسفہ جو ہے، یہ دفاعی تجزیہ نگار ہے، اور یہ امور خارجہ کا ہے، اور یہ اس کا ہے، اور یہ اس کا ہے، یہ مالیاتی وہ ہے تجزیہ کرنے والا ہے۔ تو وہ سب لوگ اپنی اپنی بھگارتے رہے، شیخیاں بھگارتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں للہیت کم از کم میں دیکھتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں للہیت نہیں تھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو متضاد نقطہ نظر رکھنے والے آپس میں تیز تیز آپ نے دیکھا بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ یعنی انسان جو ہے یہ باتیں بنانے میں بڑا ماہر ہے۔ اور عورتوں کا ماشاءاللہ تذکرہ ہی کیا، 2 عورتیں بیٹھیں تو وہ باتیں کیے بغیر، یہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ 2 عورتیں اجنبی عورتیں آپس میں بیٹھیں اور وہ آپس میں کوئی بات نہ کریں؟ میں تو نہیں سوچ سکتا کم از کم۔ تو بہرحال یعنی باتیں بنانا۔ اب یہ جو منکرین آخرت ہیں یہ بھی باتیں بناتے رہتے ہیں، یعنی انہوں نے زندگی کے بارے میں اپنے کچھ اعتقادات قائم کر رکھے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین۔ مثال کے طور پہ قرآن کا تذکرہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا یعنی عجیب جملہ ہے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تم باتیں بناتے رہ جاؤ، یعنی قدرت نے اپنا کام کر دیا، تم نے فصل بوئی، اللہ نے اسے سوکھے کا مرض لگا دیا، وہ چورا چورا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور تم کہنے لگے کہ انا لمغرمون، بھئی ہم تو مفتاوان میں پھنس گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے محروم ہو گئے، یعنی سب کچھ ہمارا چلا گیا۔ تو یہ
باتیں بنانا جو ہے، یعنی فضلتم تفکہون کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی اللہ پہ تمہاری نظر نہیں ہے، بس باتیں، ایسی باتیں کہ بھئی ہم تاوان مغرمون، تاوان میں پڑ گئے بلکہ محروم ہو گئے۔ اب یہاں بھی یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مومنانہ روش نہیں ہے کہ آپ کی کوئی نقصان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں یہ ساری زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، دارالامتحان ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، فصل خراب ہو سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے۔ تو مومن کا کیا ہے؟ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، وہ یعنی مومن جو ہے وہ غمناک نہیں ہوتا، اور یہاں جو منکرین آخرت ہیں وہ بس آپس میں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ انا لمغرمون بل نحن محرومون، اور فضلتم تفکہون، باتیں بناتے رہ جاؤ، بس تمہاری تو صرف باتیں ہی ہیں۔ یہ یعنی ایک بات میں مختصر سی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے، یعنی بغیر اللہ سے رابطہ کیے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ساری نیری باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو آپ کما رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، تعلیم، ڈگریاں لے رہے ہیں، وزیر اعظم بن گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس یہ ایک کہانی ہے، یہ کہانی ہے، اور وہ ایک فضول کہانی ہے۔ آپ کی زندگی بس چونکہ آپ نے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ فضول ہے۔ یہ بات مختصر سی ہے لیکن اس پہ آپ غور کریں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرسون اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن محرومون۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ افرائیتم ما تحرسون، بھلا دیکھو کہ جو تم کچھ بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ Have you seen what you cultivate? أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Is it you who make it grow, or are we the grower? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ If we will, we can turn it into rubble. Then you will lament. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ We are penalized. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ No, we are being deprived. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔